اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کے ذریعے امت محمدیہ میں نبوت کے انعام کی دعا مانگی جاتی ہے۔ 9ویں صدی ہجری کے امام حافظ محمد عبد الرحمن السخاوی رحمہ اللہ کا انکشاف از قمر داؤد، کھوکھر، میلبورن، آسٹریلیا۔ یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے متبعین ہیں ان کے لیے بھی انبیاء کی صفات کا حصول ہی مطلوب ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال سے ثابت ہے۔ مجد اللغوی نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ حافظ شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوی مصر میں سخا کے مقام پر 831 ہجری میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم حفظ کرنے کے بعد حدیث علوم دینیہ کے لیے بہت سے علماء وقت کی شاگردی اختیار کیا اور ابن الحجر الاسقلانی جیسے فاضل علماء سے اکتساب فیض کیا اور متعدد کتب و تصانیف علمی ورثہ کے طور پر چھوڑ کر شعبان 903 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ امام سخاوی نے درود و سلام کے فضائل و برکات، اسرار و رموز اور اجر و ثواب کے موضوع پر القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک کتاب تصنیف فرمائی، جو اس موضوع پر بڑی جامع و مانع اور عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب سے ایک اقتباس بغیر کسی تبصرہ کے آئندہ سطور میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب موصوف اس کتاب کے صفحہ نمبر 207 میں درود شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تشبیہ کی 10ویں وجہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ وَنَقَلَ شَيْخُنَا عَنِ الْمَجْدِ الْلُغْوِيِّ جَوَابًا نَقَلَهُ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْكَشْفِ حَاصِلُهُ أَنَّ التَّشْبِيهَ لِغَيْرِ اللَّفْظِ الْمُشَبَّهِ بِهِ لَا لِعَيْنِهِ وَذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِنَا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ اجعل من اتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقديرهم أمر الشريعة كما صليت على إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات فالمطلوب حصول صفات الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم هذا حاصل ما ذكره. قال شيخنا وهو جيد أن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه والله أعلم. وفي نحو هذه الدعوة جواب آخر المراد اللهم استجب دعاء محمد في أمته كما استجبت دعاء إبراهيم في بنيه، ويؤكر على هذا عطف الآل في الموضعين والله المستعان. قلت وقد أطال المجد اللغوي رحمه الله في تقرير ما تقدم عزو إليه، وختم بقوله وتلخيص ذلك أن يقول المصلي اللهم صل على محمد بأن تجعل من أمته علماء وصلحاء بالغين نهايات المراتب عندك كما صليت على إبراهيم بأن جعلت آله أنبياء ورسل بالغين نهايات المراتب عندك وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم بما آتيتهم من التشريع والوحي آتاهم التحديث فمنهم محدثون وشرع لهم الاجتهاد وكرره حكما شرعيا فأشبهت الأنبياء في ذلك فافهم، فإن في هذه فائدة جليلة عظيمة والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. القول البدی فی الصلاۃ علی حبیب الشفیع الامام الحافظ المورخ محمد بن عبد الرحمن السخاوی۔ ترجمہ: ہمارے شیخ نے اس کے جواب میں المجد اللغوی کا قول بعض اہل کشف کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں یعنی درود شریف میں مشبہ بہی کے الفاظ کے ساتھ تشبیہ نہیں ہے اور نہ ہی مشبہ بہی کے عین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ اس لیے ہمارے اس قول اللہم صلی علی محمد سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو دین کے معاملے میں انتہائی مقام پانے والا بنا دے، جیسے کہ آپ نے شریعت کے علماء جو شریعت کے معاملات کو قائم کرنے والے ہیں۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ اے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایسے انبیاء پیدا فرمائے جو غیب کی خبریں دیتے تھے، بس یہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے متبعین ہیں ان کے لیے بھی انبیاء کی صفات کا حصول ہی مطلوب ہے، جیسا کہ حضرت ابراہیم کے سوال سے ثابت ہے۔ مجد اللغوی نے جو کچھ بیان کیا ہے یہ اس کا خلاصہ ہے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ یہ جواب بہت اچھا ہے اس صورت میں کہ اگر صلاۃ سے مراد وہ مفہوم تسلیم کر لیا جائے جو انہوں نے بیان کیا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور اس طرح کے دعویٰ میں ایک اور جواب یہ بھی ہے کہ درود شریف کی دعا سے مراد یہ ہے کہ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی امت کے حق میں بھی قبول فرما، جس طرح تو نے حضرت ابراہیم کی دعا ان کے بیٹوں کے حق میں قبول فرمائی تھی۔ لیکن اس صورت میں دونوں جگہ آل کے عطف کا التباس ہوگا، اور اس بات پر اللہ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ میں یعنی امام سخاوی یہ کہتا ہوں کہ المجد اللغوی نے اپنے اس نقطہ کی وضاحت کو طویل کر دیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب درود بھیجنے والا اللہم صلی علی محمد کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اے اللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے علماء اور صالحین پیدا فرما جو تیرے حضور انتہائی بلند مقامات پانے والے ہوں۔ اسی طرح کما صلیت علی ابراہیم، جیسے تو نے ابراہیم کی آل میں ایسے انبیاء اور رسول مقرر فرمائے جو تیرے حضور انتہائی اعلیٰ مراتب کو پہنچے ہوئے تھے۔ اور جب درود بھیجنے والا یہ کہتا ہے کہ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، تو وہ دراصل اللہ تعالیٰ سے یہ طلب کر رہا ہوتا ہے کہ آل محمد کو بھی اسی طرح کی نعمت عطا فرما جیسے تو نے آل ابراہیم کو شریعت اور وحی کی نعمت عطا فرمائی تھی، اور انہیں محدثیت عطا کی تھی، اور ان میں بعض محدثین تھے۔ اجتہاد ان کے لیے مشروع ہو گیا اور حکم شرعی ان کے لیے قائم ہوا۔ پس اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو کہ اس لحاظ سے آل محمد انبیاء کے مشابہ ہو گئے ہیں، اور اس بات میں ایک بڑا ہی عظیم الشان فائدہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ حق بات ہی فرماتا ہے اور وہی سیدھے راستہ کی راہ دکھاتا ہے۔ نوٹ: عربی عبارت کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ترجمہ میں بریکٹس میں بعض الفاظ کا اضافہ کیا گیا ہے۔ امام سخاوی رحمہ اللہ نے اس مذکورہ بالا اقتباس میں اپنے شیخ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے مراد علامہ ابن حجر العسقلانی ہیں۔ اس کی وضاحت انہوں نے اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 56 اور 482 پر کی ہے۔ اسی طرح مجد اللغوی سے مراد القاموس المحیط کے مصنف مجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی ہیں۔ اس کا ذکر بھی امام موصوف نے صفحہ 477 پر کیا ہے۔ مجد الدین فیروز آبادی نے اس اقتباس میں مذکور امور کا ذکر اپنی تصنیف الصلاۃ والبشر فی الصلاۃ علی خیر البشر میں کیا ہے، جس کا ذکر امام سخاوی نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 40، 388 اور 477 پر کیا ہے۔ مجد الدین فیروز آبادی کی یہ کتاب شاید پاکستان یا ہندوستان میں کسی جگہ دستیاب ہو سکے، واللہ عالم۔ کتاب کی عند اللہ قبولیت کے بارے میں ایک رویا۔ اس کتاب کے عند اللہ مقبول ہونے سے متعلق امام سخاوی نے اپنی اس کتاب کے بارے میں اپنے دور کے ایک ولی اللہ شیخ احمد بن رسلان کے ایک رویا کا ذکر کیا ہے کہ شیخ احمد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور امام سخاوی کی یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمائی۔ یہ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے رکھ دی اور پھر اس کتاب کی تصدیق فرمائی۔ امام سخاوی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا
تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور مجھے اس کتاب کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہونے کی اور ثواب کی امید ہو گئی۔ صفحہ نمبر 333۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔